بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعہ رواہ احمد والنسائی وصححہ الترمذی وابن حبان ولأبی داود من باع بیعتین فی بیعہ فلہ اوکسہما او الربا۔ حدیث کے مفہوم کو سمجھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا۔ ایک بیع میں، ایک معاملے میں، خرید و فروخت کا ایک معاملے میں دو معاملہ کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس کی کئی شکل ہوتی ہے، علماء نے بیان کیا ہے۔ مثلا اگر کسی کو کوئی کہے کہ صاحب میں نے تمہارا یہ گھر خریدا 1,00,000 روپے میں، تو دوسرے نے کہا کہ ہاں میں نے خریدا، مجھے قبول ہے اس شرط پر کہ تم بھی اپنا مکان مجھ سے 1,00,000 میں ہو یا 1,50,000 میں ہو بیچو۔ تو دونوں نے ایک ہی بیع میں دوسری بیع کر لی۔ میں یہ کتاب آپ سے خریدتا ہوں اس شرط پر کہ آپ میرا یہ موبائل بھی خریدیے۔ ایک بیع کے ساتھ دو بیع لگا دیا۔ تو کہا کہ یہ مطلب ہے مراد ہے، سمجھا؟ عن بیعتین فی بیعہ، ایک بیع کے اندر دو بیع کر دینا۔ مگر بعض اہل علم نے کہا کہ اس پہ کیا حرج ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنا یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا میں خریدوں گا، بولیے دام کتنا؟ تو کہا 2,00,000 روپیہ۔ آپ نے کہا کہ مگر اس شرط کے اوپر میں آپ کا مکان خریدوں گا کہ آپ بھی میرا مکان خریدیں۔ تو بولو کیا دام ہے؟ تو یہ دام ہے۔ اگر دونوں فریق راضی ہے تو ٹھیک ہے، معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ شکل اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ ایک بیع میں دو بیع کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز بیچنے کے لیے پیش کرے تو دوسرا کہے کہ ہم خریدیں گے مگر تم کو بھی میرا یہ سامان خریدنا ہوگا تبھی خریدیں گے۔ حالانکہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ایک بیع میں دو بیع کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس کی کیا اور شکل ہوگی؟ تو علماء نے کہا ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ہم یہ کہیں مثال کے طور پر کہ یہ کتاب جو ہے آپ کے سامنے، یہ اگر نقد لیجیے گا تو 100 روپے میں دیں گے، اور اگر 6 مہینے کے لیے ادھار لیجیے گا تو 130 روپیہ لیں گے آپ سے، یا 150 روپیہ لیں گے۔ اور کسی ایک قیمت پر بات طے کیے بغیر آپ اٹھ گئے کہ اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، سمجھا؟ تو ہوا کہ یہ ایک سامان کی دو قیمت لگایا، نقد میں یہ قیمت اور ادھار میں 6 مہینے کے لیے اتنی قیمت۔ اب کوئی ایک قیمت متعین کیے بغیر مجلس اٹھ جائے اور سامان لے کر کے آدمی چلا جائے تو کہا یہ بیع نہیں ہوا۔ کوئی ایک دام طے کر لیجیے کہ آپ نقد لیجیے گا کہ ادھار لیجیے گا، کوئی ایک بات طے کر لیجیے۔ لیکن اس سب شکل میں جو بہتر شکل اہل علم نے کہا ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ دوسری روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، ذرا دماغ کھول کے سمجھیے، کہ مثال کے طور پر ہم نے یہ کتاب کسی کے ہاتھ بیچی، ایک شخص آیا کہا کتاب بیچیے گا، کہا کتنے میں؟ تو کہا کہ صاحب 150 روپے میں۔ نقد یا ادھار؟ کہا کہ نقد لوگے تو 100 لیں گے اور ادھار اگر لوگے تو 150 روپیہ ملے گے۔ کئے مہینے کے لیے ادھار؟ تو کہا کہ 1 مہینے کے لیے ادھار چاہیے۔ پھر جب ہم نے اس کو ادھار کے نام پر 150 روپے میں دے دیا تو اس کو ہم نے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کتاب کو نقد 100 روپے میں بیچ دو ہمارے ساتھ۔ تو سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے لیجیے۔ تو ہم نے اسی کتاب کو جس کو ادھار بیچا تھا 150 روپے میں، اسی آدمی سے نقد ہم نے خرید لیا 100 روپے میں، تاکہ کتاب کی کتاب آ گئی، 100 روپیہ آ گیا، اور 50 روپیہ اس آدمی کے ذمے ہمارا رہ گیا جو 1 مہینے کے بعد دے گا۔ یہ شکل زیادہ مناسب لگتی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ یہ آپ نے سود کمایا، کتاب بیچا ادھار ایک متعین قیمت پہ 100 روپے میں مثال کے طور پر، اور اسی آدمی سے نقد 1 دن کے بعد ہو یا اسی مجلس میں ہو یا 2 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ خریدار بھی یہ سوچے کہ صاحب چلو پیسے کی ضرورت ہے، نقد پیسہ آ جائے گا نا، ادھار 1 مہینہ کے بعد دینا ہے 150 دے دیا جائے گا، سمجھا؟
تو اس نے اس کو بیچ دیا ہمارے ہاتھ، اور کتاب ماشاءاللہ جو کی تو ہے کہ کوئی فرق بھی نہیں پڑا ہے۔ پھر ہم اس کو چاہیں گے دوسرے کے ہاتھ بیچ دیں گے، پھر اس سے اسی طرح کا دھندا کریں، اور اس طریقہ سے ایک مہینے کے لیے 50 روپیہ 50 روپیہ 50 روپیہ لوگوں کے یہاں ہمارا فائدہ رہ جاتا رہے، تو یہ شکل مطابق ہے۔ کیونکہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو، جس نے ایک بیع کے اندر 2 بیع کیا تو کم دام لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سود ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے اس کتاب کو بیچا 150 روپے میں اور پھر ہم سے خرید لیا 100 روپے میں، تو ایک مہینے کے بعد اگر 100 روپیہ ہی آپ لیجئے گا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 150 لیجئے گا تو سود ہوا۔ اس بات نے واضح کر دیا کہ جو صورت یہاں پر مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اپنا کوئی سامان کسی کو ایک قیمت پر ادھار بیچے، اور جس قیمت پر بیچے اس سے کم قیمت پر اسی شخص سے نقد خرید لے، تاکہ کچھ باقی اماؤنٹ جو ہے اس کے پاس رہ جائے جو 1 مہینہ کے بعد ہم کو دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہی قیمت جو اس نے دی ہے تم کو 100 روپیہ، اور سامان اپنا واپس لے لیا ہے اس نے، اگر وہی 1 مہینے کے بعد تم 100 روپیہ دو اور وہ لے گا 100 روپیہ تب تو ٹھیک ہے، اگر 100 سے زیادہ روپیہ اگر لیتا ہے تو وہ سود کھاتا ہے۔ تو یہ شکل زیادہ اچھی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں بیعینہ۔ بیعینہ کوئی سامان ادھار بیچنا اور پھر خریدار سے اسی سامان کو نقد کم دام میں لے لینا، تاکہ وہ پیسہ فاضل اس آدمی کے ذمے میں رہ جائے۔ تو یہ بیع کرنا منافع یا سود لینے کے ہیلوں میں سے ایک ہیلا ہے، تو یہ شکل جائز نہیں۔ آگے دیکھیے حدیث۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، عمر بن شعیب رضی اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسہ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ والحاکم۔ کئی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ممنوع بیع کا بیان چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل سلف وبيع، قرض اور بیع نہیں چلے گا، حلال نہیں ہے۔ دونوں دو چیز ہیں، قرض ایک الگ چیز ہے اور بیع ایک الگ چیز ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر، آپ آئے ہمارے پاس، کہا کہ اس کتاب کی ہم کو ضرورت ہے، بیچیے گا اس کو؟ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بیچیں گے۔ کیا قیمت ہوگی؟ 100 روپیہ۔ کہا ٹھیک ہے لیا، لیکن ہم اس میں اب یہ قرض یہ شرط لگا رہے ہیں کہ 100 روپیہ میں ہم اسی شرط پر لیں گے کہ آپ 1000 روپیہ 3 مہینہ کے لیے ہم کو قرض دیجیے، تب ہم بیچیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم آئے ہیں آپ سے لینے کے لیے، آپ سامان بیچیے، پھر قرض آپ کو لینا ہوگا تو آپ آئیے گا، پھر ہم سے پوچھیے گا کہ ہم کو قرض کی ضرورت ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کے لیے، ہمارے پاس پیسہ رہے گا ہم آپ کو دے دیں گے۔ لیکن آپ بیع کر رہے ہیں اور اس کی آڑ میں آپ 1000 روپیہ 3 مہینے کے لیے ادھار مانگ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں چلے گا۔ بیع اور قرض دونوں ایک ساتھ مت رکھو کہ ہم اس سامان کو بیچیں گے آپ کے ہاتھ، اور آپ جان لیں کہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، تو اس مجبوری کا یہ شاید کا فائدہ اٹھا رہے ہوں کہ یہ بیچیں گے سامان آپ کو اسی حال میں کہ آپ 1 لاکھ روپیہ ہم کو 1 مہینے کے لیے ادھار دیجیے گا۔ اب آپ نے سوچا کہ صاحب ہم کو ضرورت ہے تو دے دیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو کہا کہ ایسا نہیں کرو۔ ولا شرطان فی بیع، اور ایک بیع میں 2 شرط نہ لگاؤ۔ اس کی شکل وہی بتائی کہ ایک بیع میں 2 شرط مت لگاؤ کہ ادھار ہے تمہارے یہاں 1 مہینے کے لیے 150 روپے میں، اور نقد تم سے لے رہے ہیں، بیچ دو ہم سے 100 روپے میں۔ اچھا، بیچ میں ایک بات پوچھیں کہ مثال کے طور پر یہ کتاب آپ نے ہم سے لی ادھار میں 150 روپے میں 1 مہینے کے لیے، اور اس کتاب کو آپ کسی صاحب کے پاس جا کر کے نقد بیچ دیا 100 روپے میں، تو یہ شکل جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیچنے والے سے نہیں بیچ رہے، جس نے بیچا ہے اس سے نہیں بیچ رہے، آپ دوسرے سے بیچ رہے ہیں، تو یہ جائز ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیش کی ضرورت پڑ گئی، آپ گئے کتاب لیا بیچا، آپ نے 50 روپیہ کم کر کے اس نے دے دیا، لیکن یہاں تو ہم بیچ رہے ہیں 150 میں اور ہم ہی آپ سے خرید رہے ہیں 100 روپے میں کہ 50 روپیہ آپ کے یہاں میرا سود بن کے بچ جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مان لیجئے کہ کسی کے یہاں سے سامان ادھار لیتا ہے، موٹر سائیکل آپ سے ادھار لے لیا، اور اس نے جا کر کے اس کو تو 4-5 ہزار روپیہ میں منافع کر کے کہیں نقدی یا 2000 کم کر کے بیچ دیا
کہ صاحب چلو ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ کوئی دے نہیں رہا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی سے سامان ادھار لے لیا، ادھار کو لے جا کر کے دوسرے کے ہاتھ کم دام پر بیچ دیا کہ ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، اور 1 مہینے کے بعد ہم کو پیسہ آ جائے گا تو موٹر سائیکل والے کو اس کا دام دے دیں گے۔ تو یہ تو کم دام میں آپ بیچ رہے ہیں دوسرے کے ہاتھ سے تو جائز ہوگا، لیکن ہم اگر آپ سے کہیں کہ موٹر سائیکل بیچا ادھار 3 مہینے کے لیے 30,000 روپے میں، لیکن اگر تم چاہو تو نقد ہمارے ہاتھ 20,000 میں بیچ سکتے ہو، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن وہ خریدار اگر دوسرے سے چاہے بیچنا کم دام میں تو بیچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سودی معاملہ نہیں ہے اس کا۔ ہمارے ساتھ اگر ہوگا معاملہ تب سود کا معاملہ ہوگا۔ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وَلَا رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ، اور اس چیز پر منافع نہ کماؤ جو تمہاری ملکیت میں ابھی نہیں آیا ہے۔ ابھی منافع لینے کا حق آپ کو نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئی چیز آپ کی ضمانت میں نہ آ جائے، آپ کی حفاظت میں نہ آ جائے۔ کوئی سامان اگر کسی کے یہاں سے خریدا ہے، اس سامان کو اپنی دکان پہ لے جائیے، اپنے مکان پہ لے جائیے، گودام پر لے جائیے، پھر آپ اس کو منافع سے بیچیے۔ لیکن ہوتا نا ایسا کیا ہے، آپ کو آرڈر دے دیا مثال کے طور پر، اور وہ آرڈر وہی ہے، اب پھر یہاں ان سے بیچ دیا اور کہا دکاندار کو کہ سامان ہمارے ایڈریس پر نہ بھیج کر کے فلاں صاحب کے ایڈریس پر بھیج دو۔ 1 لاکھ کا مال لیا تھا ہم نے، وہ مال اپنے یہاں منگوایا نہیں، یہ دکاندار سب اکثر کرتے ہیں، دوسرے آدمی سے خرید لیا یا بے کر لیا، اور بیچنے والے کو، کمپنی والے کو کہا کہ وہ مال جو میں نے آپ سے پرچیز کیا ہے 1 لاکھ کا، وہ فلاں ایڈریس پر بھیج دیجیے، اور ہم نے یہاں 25,000 روپیہ منافع لے لیا۔ سمجھا؟ تو خوب یہ چلتا ہے مطلب معاملہ کاروباریوں کی دنیا میں۔ کوئی بزنس مین ہے یا بڑا بیوپاری ہے، اس کے یہاں 50 کو آدمی آتا ہے خریدار، آرڈر دے رہا ہے اپنے نام سے، اور آپ سے یہاں کچھ منافع اس پر رکھ کر کے کمپنی کو کہا ہے کہ مال فلاں جگہ سپلائی کر دیں۔ یہ منافع جو آپ نے لیا یہ سود ہوا، حرام ہوا، آپ کے لیے جائز نہیں۔ پہلے مال اپنے گودام میں منگوائیے، یہاں سے پھر دوبارہ اس کو بھیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مال آتا تو آنے کے درمیان میں ڈیمیج ہو سکتا تھا، کچھ ہوتا تو آپ کا نقصان ہو۔ جب نقصان کی پوزیشن میں آپ آ جائیے گا تب منافع لینے کی پوزیشن میں آئیے گا۔ لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں مال ہمارے نام سے ہو، وہاں سے وہاں جائے، وہاں سے وہاں جائے، وہاں سے وہاں جائے، ایک خریدار دوسرے سے بیچ رہا ہے، دوسرا تیسرے سے بیچ رہا ہے، تیسرا چوتھے سے بیچ رہا ہے، اور سامان کی ڈیلیوری 5ویں آدمی کو ہو رہی ہے، اب بیچ میں یہ سب منافع کریڈٹ پر کما رہے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ یا پیسہ بھی آپ نے دے دیا تو منافع لینے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ سامان آپ کے پاس نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کمپنی دوسرے کو آرڈر نہ دے پاوے، سپلائی نہ کر سکے، آپ نے تو یہاں پیسہ اس سے لے لیا 1 لاکھ کے سامان کو 1.25 لاکھ روپے میں، اور کل ڈیلیوری ہونی تھی یا کل سامان ڈسپیچ ہوتا، پرسوں ڈیلیوری ہوتی، کمپنی کہے کہ ابھی مال شارٹیج ہے، 1 ہفتہ نہیں ملے گا، تو آپ جھوٹے ہو جائیے گا۔ تو ایک تو اس میں یہ دھوکہ بھی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ابھی سامان وہاں سے چلتا، دکان میں آپ لاتے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں سامان کچھ ڈیمیج ہوتا، ہو سکتا ہے کہ دکان ہی میں آپ کے نقصان ہونے کا ڈر ہوتا، تب منافع لیجیے۔ تو لوگ اس طریقے سے جو بیوپار کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سامان ابھی اپنے کنٹرول میں آیا نہیں، آن لائن سامان خرید لیا، اس نے اس کو بیچا، 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 روپیہ چل رہا ہے۔ سمجھ لے گئے؟ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ راشن کا آپ کو سلپ ملتا ہے کنٹرول سے، جو غلہ ملتا ہے سرکار کا، اس کا ٹوکن آپ کے پاس ہے، 5 روپے کلو چاول مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہے، آپ نے کسی کو یہ پردہ بیچ دیا، کہا کہ لو بھائی یہ 6 روپے کلو کے حساب سے اس پر 10 کلو اناج نکلے گا، 60 روپیہ ہم کو دے دو۔ اس نے اس پردے کو لے لیا، اس نے اگلے کو کہا کہ بھائی یہ 8 روپے اگر چاہو تو اس پردے کو خرید لو، جا کر کے تم لے لینا تھا۔ اب بتائیے، ہم نے پردہ بیچا، اس نے وہ بیچا، اس نے وہ بیچا، ابھی روپیہ بک رہا ہے۔ 5 روپے والا جو سامان گورنمنٹ سے ہم لیتے وہ 6 روپے میں ہم نے بیچا، اس نے 8 روپے میں بیچا، اس نے 10 میں بیچا، اس نے 15 میں بیچا، وہ جا کر کے اب اس پردے کو لے کر کے جائے اور غلہ لے آئے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ جائز نہیں ہوا، یہ روپیہ بک رہا ہے۔ ہم اس کو غلے کو 5 روپے میں خرید کر کے اپنے یہاں لے آئے۔ اب جب ہم لے آئے تو ہم کو اختیار ہے کہ 5 کو 7 میں بیچے کہ 8 میں بیچے، ہماری ملکیت میں آ گیا وہ۔ تو منافع کسی بھی سامان پر آپ کو لینے کا حق تبھی رہے گا جب آپ اس کو اپنی دکان میں اپنے پاس بلا لیجیے، منگا لیجیے، پھر آپ بیچ دیجیے نا 7 روپے میں۔ آپ سے 7 روپے میں بیچ دیا، آپ پیسہ دیجیے، غلہ لے جائیے اپنے گھر،
پھر وہاں اپنے گھر لے جا کر کے آپ کسی کے ہاتھ 9 روپے بیچیے، کسی کے ہاتھ 15 روپے بیچیے، کوئی باہر سے آتا ہے گاڑی سے سامان چاول بیچنے والا تو سب کوٹا والا جتنا ہوتا ہے، جو لیے رہتا ہے سرکاری راشن سے جو پیسہ غلہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کھانے کے نام پر غریب ہے، تو اب غریب ہے کیا، کوئی کھاتا کہاں ہے، اس کو سب کو بیچ دے رہا ہے۔ تو بہرحال آپ بیچیے نہ بیچیے، منافع لیجیے، وہ سب آپ کر سکتے ہیں کب، جب کہ سامان آپ کے پاس آ جائے۔ اپنے یہاں سے ڈیلیوری دوسرے کو دیے، دوسرا لے جائے، وہ تیسرے کو بیچے جب وہ اس کے پاس سامان چلا جائے تب بیچے، یعنی کہ سامان کسی کے پاس ہے اور بک رہا ہے پیسہ، یہ پیسہ بک رہا ہے گویا۔ خوب چلتی ہے دلالی، ٹرک لے لیا بالو کا، خرید لیا، ابھی کہا کہ تم جاؤ چائے وائے پیو، دوسرا آدمی آیا وہیں پر ہے ٹرک بالو کا، ہاں بھائی بکے گا باگو، ہاں بھی بکے گا، تو 50,000 کا مال تھا 55,000 میں بیچ دیا ہم نے۔ وہ بھی دلال ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو اٹھانا نہیں ہے، یہاں 10 بجے تک رکیں گے، 12 بجے تک رکیں گے۔ تیسرا آیا 60 میں بکا، 70 میں بکا، جا کر کے 80 روپیہ میں جس نے ڈن کیا اس کو 80 روپیہ میں وہ آخری شخص خریدار جو بنا ہوا ہے اس نے 80,000 لیا، اس نے اگلے کو پیسہ دیا، اس نے اگلے کو پیسہ دیا، اس نے اگلے کو پیسہ دیا، اور 50,000 روپیہ ٹرک کے مالک کو دیا، اور اس بیچ میں دلالی میں 50-80 میں چلا گیا۔ بالکل حرام ہے۔ آپ اس ٹرک کو خریدیے، وہاں سے اس کو اٹھا کر کے اپنی جگہ پہ لے جائیے، اور وہاں آپ بھیج دیجیے 70 میں 80 میں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جس سامان کو جہاں خریدا ہے بغیر پیسہ دیے ہوئے یا بغیر اس کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے، اور قبضے میں لینے کا مطلب ہے کہ وہاں سے اس کو شفٹ کیجیے، وہاں نہیں بکے گا وہ، تو یہ سب مارکیٹ میں دھندا چلتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس سامان کہ تم مالک نہیں ہو، یا جو تمہارے زمان میں تمہارے قبضے میں نہیں آیا ہے، جس میں گھاٹے کا بھی پوزیشن ہونا چاہیے، تب تک منافع لینے کا ادھیکار نہیں ہے، حق نہیں ہے آپ کو۔ اسی طرح کا ولا بیع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں اس کی آپ بیع کر رہے ہیں، جو چیز نہیں ہے اس کی آپ بیع کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بیل بھاگا ہوا ہے، 2 دن سے نہیں مل رہا ہے، کسی کو کہا کہ میرا بیل ہے، دیکھے ہوئے ہو نا، خوب اچھا بادشاہ تھا، ہاں، کہا بھائی 2 دن سے نہیں مل رہا، کہیں بھاگا ہوا ہے، ہم کوشش میں ہے جاری، اس بیل کو خریدو گے؟ بیل تو ہے 50,000 کا، لیکن چلو 40 میں تم کو دے دیں گے، ہم نے ڈن کر لیا، ٹھیک ہے لیا، مل گیا تو تمہارے بھاگ سے 50 کا مال 40 میں ملے گا، اور اگر نہیں ملا تو پھر تو اپنے پیسے سے ہاتھ دھو لینا۔ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ چڑیا ہوا میں اڑ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مار کر کے تم کو شکار دیں گے، چڑیا خریدو گے جو اڑ رہی ہے ہوا میں 50 روپے کے بدلے میں؟ کہا ٹھیک ہے، خریدا، گولی لگایا، نہیں لگا، پرندہ آپ سے بھاگ گیا۔ بہت بڑے تالاب میں مچھلی ہے، آپ پہلے ہی سے طے کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مہاجال گرائیں گے اور اس میں جو مچھلی آئے گی وہ 50,000 کی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب یا تو 1 لاکھ کی مچھلی نکلی یا کچھ نکلی ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جوا ہو رہا ہے نا، جو مال آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کی بیع کر رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ شکل بھی جائز نہیں ہے، مال آپ کے پاس ہونا چاہیے تب اس کو بیچیے، منافع لیجیے گا جب مال آ جائے تب۔ اور آگے ایک حدیث ذکر کیا ہے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے، حدیث بہت کمزور ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کرنے سے اور ایک شرط لگانے سے اس پہ منع فرمایا۔ حالانکہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم شرط لگاویں، مثال کے طور پر یہ ٹیبل ابھی آپ نے ہم سے خریدا یا ہم نے آپ سے خریدا کہ ٹیبل بیچے کہ ہاں کتنے میں بھائی؟ تو 500 روپے۔ کہا 500 روپے میں تو ہم دیں گے، لیکن اس شرط کے اوپر کہ اس کو ہمارے گھر آپ کو پہنچانا پڑے گا، ہم اس کو لے نہیں جا سکتے۔ تو سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے آپ کی یہ شرط منظور ہے، لائیے 500 روپیہ لائیے، ٹیبل اٹھایا ہمارے گھر لے جا کے پہنچایا، یہ شرط ہم نے لگایا، ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جائز۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے درمیان خریدا تھا اونٹ، حضرت جابر نے یہ شرط لگایا کہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ اونٹ بیچا، لیکن اس شرط کے اوپر کہ میں اونٹ حوالے کروں گا مدینہ، سواری کیسے کر کے جاؤں گا، پیدل کیسے جاؤں گا گھر؟ تو آپ نے کہا کہ میں بھی اس کی قیمت مدینہ چل کے دوں گا، تو شرط تو جائز ہے بیع میں۔ ایسی شرط جو فالتو نہیں ہے اور عقد کے مطابق ہے اور اس میں کسی نہ کسی کا بہرحال فائدہ ہے، جائز ہے۔ تو یہ حدیث غلط ہے، کمزور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع اور شرط لگا لیتے ہیں کیا؟ اگر شرط معقول شرط ہے تب جائز ہے۔ اب کوئی کسی سے بیاہ کرے، مان لیجئے، ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور لڑکی کہے بیاہ کرنے والے کو کہ ہم نے شادی تو منظور کی لیکن وہ ہمارے بستر پر نہیں آئے گا،
ارے تو شادی کائے کے لیے کیا؟ آپ ایسی شرط لگا رہی ہو جو شرط شادی کے مقصد ہی کے خلاف ہے، تو غلط بات ہوگی نا۔ لیکن اگر یہ شرط لگتی ہے کہ دیکھو بھائی، ہم نے تم سے موٹر سائیکل تو لیا لیکن ہم کو چلانا نہیں آتا ہے، اس کو چلا کر کے ہمارے گھر پہنچا دینا ہوگا، وہاں سے تم ٹیمپو سے آ جاؤ گے، وہ بھاڑا بھی ہم تم کو دیں گے، چلو منظور ہے، لیکن پہنچانا پڑے گا وہاں۔ یہ سامان ہم نے لیا لیکن ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کو اٹھا کر کے ہمارے گھر پہنچانا ہوگا۔ آپ کو اگر منظور ہے یہ شرط تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ چلیے، تو بہرحال معلوم ہوا کہ بیع کر رہے ہیں، قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، کتنا روپیہ دو گے؟ یہ سامان بیچا مگر اس شرط کے اوپر کہ 10,000 روپیہ ہم کو دینا پڑے گا 3 مہینے کے لیے ادھار، قرض دینا ہوگا، یہ جائز نہیں۔ ایک بیع میں 2 شرط لگا دیا، نقد ادھار قیمت یہ، اور پھر اس سے کہا کہ نقد میں ہم کو یہ دے دو جو بھی آپ نے سنا، بیعینہ، جو سامان ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آیا ہے آپ اس کے اوپر منافع لے رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ بیچ رہے ہیں، گویا کیش بک رہا ہے، روپیہ بک رہا ہے، اور آخری خریدار جو ہوگا وہ سامان لے گا، گویا کہ اس نے خریدا، بیچ میں سب منافع جو ہی حاصل کر لیا۔ یا جو چیز آپ کے پاس نہ ہو اس کو آپ بیچ رہے ہیں۔ اب سوچئے تو، اب کسی کا گھر بتا کر کے، ایوب کا گھر بتا کے کوئی کہے کہ یہ مکان ہم کو لینا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم دلوا دیں گے، ہم خریدتے، کتنے میں لوگے؟ تو بولو 2 لاکھ روپے میں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ اس سے لے لیا ہے، اور گھر والے سے کل گفتگو کریں گے اور وہ بیچ دے گا 1.5 لاکھ روپے میں، ہم اس کے حوالے کر دیں گے، 50,000 روپیہ فائدہ ہوا۔ ارے اللہ کے بندے، دوسرے کا مکان جو تمہارا نہیں ہے، جو چیز تمہاری نہیں ہے، تم اس کو بیچ رہے ہو، اور وہ آدمی اس مکان کو تم سے بیچے ہی نہ، تب پھر خریدار سے جو تم نے پیسہ لے لیا ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ تو جب تک چیز آپ کے پاس آ نہیں جاتی ہے آپ بیع مت کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ وقت پر اس کے حوالے نہیں کر پائیے گا۔ چلیے ایک حدیث اور دیکھیے، وعنہ، اور عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، باپ دادا سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع العربان، عربان کی بیع سے۔ یہ حدیث بھی کمزور ہے۔ عربان کیا ہوتا ہے؟ یہ ایڈوانس رقم جانتے ہیں نا، ایڈوانس، اگر کوئی سامان اگر خریدا مثال کے طور پر، بھئی یہ زمین بکنے کی ہے، ٹھیک ہے بیچ دی گیا، تو خریدار سے دام طے ہو گیا 5 لاکھ روپے کٹھا، ٹھیک ہے 5 کٹھے کا پلاٹ ہے، 25 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لاؤ ایڈوانس لاؤ، تو ایڈوانس کے طور پر مان لیجئے کہ 5 لاکھ روپیہ ہم نے اس کو دے دیا، کہا کہ اور باقی پیسہ کب تک؟ کہا کہ 1 مہینے کے اندر، 30 تاریخ کو پیسہ باقی دیں گے، رجسٹری کرنی ہوگی، کہا ٹھیک ہے۔ اور اگر تم نے نہیں لیا تب تو نہیں لیا تو جو آپ کو ایڈوانس دیا ہے اس سے ہم ہاتھ دھو لیں گے، جو گیا۔ تو اس حدیث میں تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیع کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ جائز ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اس میں مصلحت ہے، مصلحت یہ کہ آپ ایڈوانس اس لیے دھرا دیتے ہیں کہ وہ سامان دوسرے کے ہاتھ نہ بیچیں، اور وہ بھی اس لیے پکڑ لیتا ہے کہ خریدار بھی ہمارا بچ گیا، کیونکہ وہ اگر جان لے گا کہ اگر اس نے ٹائم پر پیسہ دے کے نہیں لکھایا تو اس کا وہ ایڈوانس سخت ہو جائے گا، تو اس میں دونوں کی مصلحت ہے۔ ورنہ اگر ایڈوانس نہیں لیتا تو آپ ٹالتے رہتے، اچھا لیں گے اچھا لیں گے اچھا لیں گے، آؤ اس بیچارے کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے بیع، کہ اس شرط کے اوپر معاملہ کیا جائے کہ اگر آپ کوئی سامان خرید رہے ہیں تو ایڈوانس پکڑائیے، ایڈوانس پکڑا دیا آپ نے، اور اگر وقت مقرر ہے اگر اس کے اوپر آپ نے نہیں خریدا تو آپ کو ایڈوانس کی رقم واپس نہیں ملے گی، تو جائز ہے، تاکہ آپ کو فکر رہے، چنتا رہے کہ ہاں ہمارا پیسہ 1 لاکھ ڈوب جائے گا، 5 لاکھ ڈوب جائے گا اگر ہم نے نہیں لیا تو۔ اسے ہر حال میں آپ کوشش کیجیے گا بھاگ دوڑ کر کے کہ کیسے پیسہ مہیا کریں، اس کو دیں اور لکھوا لیں اپنے نام سے۔ چلیے اس کے آگے دیکھیے، ایک روایت اور پڑھیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں ابتعت زیتن فی السوق، میں نے بازار کے اندر تیل خریدا ایک جگہ، فلما استوجبتہ، جب بیع ہماری ہو گئی مکمل، پیسہ میں نے اس کو دے دیا، تیل لے لیا، بیچنے والا وہاں سے چلا گیا، اتنی ہی دیر میں کہ ابھی وہ سامان وہیں تھا جہاں میں نے خریدا تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ کو اس تیل کا اچھا منافع دیا۔ مان لیجئے کہ اگر 500 روپے میں لیا تھا تو سیدھے ایک آدمی آیا، کہا کہ یہ تیل بیچنے کا ہے کیا؟ کہا ہاں، کہا ہم 700 روپے آپ کو دیتے ہیں،
یہ تیل ہم کو بہت ضروری ہے، دے دیجیے۔ تو میں نے سوچا کہ ارے تو 10-20 روپیہ منافع اس میں ملتا، 25-50 اگر ملتا 500 پر تو بہت ملتا، یہ 200 روپیہ دے رہا ہے منافع۔ بس اسی جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے لین دین کرنا چاہا، اتنا ہی لین دین کریے رہے تھے کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر کے میرے ہاتھ پر مارا، یا میں اس کے ہاتھ پر مارنا ہی چاہتا تھا کہ یہ لو تیل اور تم پیسہ دو۔ اور عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جب بے مکمل ہو جاتی تھی، لین دین خرید مکمل ہو جاتا تو ہاتھ کو ہاتھ پر مارتے ایسے، سمجھا کہ اسی طریقے سے تھپ 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 کی آواز ہوتی، گویا ڈن، بے مکمل، تم ان کو سامان دیا تو بڑا پیسہ لیا، ہاتھ لاؤ لاؤ لاؤ، ایسی طریقہ کا معاملہ چلتا تھا۔ اس کو صفقہ کہتے ہیں کہ بے مکمل ہوا۔ تو ابھی میں ہاتھ مارنے ہی والا تھا خریدنے والے پر کہ یعنی ہماری بے ڈن ہوئی، مکمل ہوئی، لاؤ 700 روپیہ، لو تیل۔ اتنے ہی درمیان میں ایک پیچھے سے ایک آدمی آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ تیل ہے، یہیں پر خریدا ہے، اس کا منافع ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے، اب دے رہے ہیں۔ کہا سنو حدیث سن لو، اس کے بعد معاملہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہی تیل خریدا تھا، اور جب وہ میری ملکیت میں آ گیا، بے مکمل ہو گئی، وہ آدمی جانے کو تیار ہو گیا جس نے بیچا تھا، ایک آدمی مجھ سے ملا اسی جگہ پر اور وہ مجھ کو اچھا منافع دے رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ اپنا رکھوں، یعنی ماروں اور بے کو مکمل کروں، کہ اسی بیچ میں ایک آدمی پیچھے سے آ کر کے اس نے میرا باں پکڑ لیا، میرا بازو پکڑ لیا، یا میرا زرہ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا میرا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بے زرہ ہی میرا زرہ پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا لا تبیہ حیث ابتعتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے سنایا، کہا کہ جہاں جو سامان خریدو وہاں اس کو نہ بیچو۔ اب اس کو پھر تم کو لے کے جانا ہے اپنی جگہ پہ، جہاں خریدا وہیں پر آپ اس کو منافع میں نہیں بیچ سکتے، آپ اس کو لے کے جائیے اپنی دکان پر، اپنے گودام میں۔ جی جس ٹرک کو خریدا ہے بالو والے کو، اس کو لے کے آپ کو جانا ہے، وہاں نہیں بیچنا ہے آپ کو۔ جی حتیٰ تحوزہ الی رحلک، یہاں تک کہ تم اس کو اپنے گھر لے جاؤ، اپنی دکان میں لے جاؤ، سامان کو پہلے لے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے جہاں وہ خریدی جائے۔ جو سامان آپ نے جہاں خریدا ہے اس کو وہیں آپ نہیں بیچ سکتے۔ حتیٰ یحوز التجار الی رحالہم، تاکہ یہاں تک کہ تجار اس کو اپنے تحویل میں لے جائے، اپنے قبضے میں لے جائے، اپنے گھر تک لے جائے، اپنے منزل تک، اپنی دکان تک، اپنے گودام تک لے جائیں، کیونکہ اسے لے جانے میں ہو سکتا ہے کہ سامان آپ کا کچھ ڈیمیج ہو، نقصان ہو۔ کہا کہ منافع لینے کی پوزیشن میں آپ تبھی آئیے گا جب آپ گھاٹا سہنے کی بھی پوزیشن میں آ جائیے، لیکن آپ نے جہاں خریدا ہے وہیں ہے۔ ہو سکتا تھا خدا نخواستہ کہ آپ کے وہ تیل کا گیلن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا اور آپ کا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے وہاں وہیں بیچنا چاہا کہ ہم کہاں ہی جوخم اٹھائیں، لے جائیں بھیڑ بھاڑ میں، کہیں ہاتھ سے چھوٹ جائے، گر جائے، ہم یہیں پر بیٹھے رہتے ہیں تاکہ بیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتایا کہ جو آدمی جس منڈی میں جس دکان سے سامان خریدا ہے اس دکان کے پاس اس کو نہیں بیچے گا، جہاں تک کہ اس کو اپنی جگہ پہ لے جائے اور وہاں لے جا کر کے بیچے جہاں تم دکان لگاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچیے، جہاں جو سامان خریدے وہاں نہیں بیچنا ہے، اس کو آپ کو اپنی جگہ پہ منتقل کرنا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب ایک حدیث اور دیکھیے، انہی سے روایت ہے ابن عمر سے، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی ابیع الابل بالبقیع، بہت اچھی حدیث ہے، کہا کہ انی ابیع الابل بالبقیع، میں اونٹ بیچتا ہوں مقام بقیع میں۔ مدینہ میں ایک جگہ ہے بقیع، جو آج کل مدینہ والوں کی قبرستان ہے، آج کل نہیں، نبی کے زمانے ہی سے بہت مشہور جگہ ہے بقیع، وہیں بازار لگتا تھا، تو میں اونٹ بیچتا ہوں وہاں۔ چلیے بھائی اونٹ بیچتا ہوں، تو اونٹ جب بیچتا ہوں اس کی قیمت، اس زمانے میں سکہ چلتا تھا سونے کا یا چاندی کا، تب جا کے نہیں، کاغذ کا نوٹ تو بہت حال کی پیداوار ہے نا، پہلے تو چاندی اور سونے کا سکہ چلتا تھا۔ تو میں نے اونٹ بیچا مثال کے طور پر، بھائی کتنا دام ہے اس کا؟ تو کہا گیا کہ 5 دینار، سمجھ لگے؟ اس کو میں نے کسے بیچا؟ اس وقت کا جو سکہ تھا سونے کا، اس کو کہتے تھے دینار۔ تو 5 دینار میں آپ نے خرید لیا، اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس کو 60 درہم میں دے دیجیے۔ دینار کو کنورٹ کر دیا ہم نے درہم میں، درہم میں کر دیا، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو کسی سکے میں خریدا ہے
اور دوسرے سکے میں اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بس دو شرط کا پالن کیجیے. ایک تو یہ کہ ریٹ دونوں سکے کا جو آج کا ریٹ ہے وہ ریٹ ہونا چاہیے اور مجلس سے جدا ہونے سے پہلے ہی ہاتھوں ہاتھ ہو جانا چاہیے. سمجھے بات ہے کہ نہیں؟ یہ اونٹ کو اگر بیچتے آپ روپے سے، مثال کے طور پر ہوتا ہے ڈالر میں آپ بیچ رہے ہیں، کسی کو آپ نے کہا کہ ہم نے $100 میں اس کو دیا آپ کو. اب اس $100 کو جو آپ کے ذمے ہوا خریدار کی حیثیت سے، اس کو اب ہم کریں کہ انڈین روپے میں ہم کو دیجیے. تو انڈین روپے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 90,000 روپیہ لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ اس $100 کی جو قیمت مارکیٹ میں ہے، مثال کے طور پر $1 80 روپے کا ہے، تو $100 ہوگا آپ کا 80,000 روپیہ. سمجھ آئے؟ اگر $100 80,000 کا ریٹ ہے اور آپ اس کو کہیں کہ 90,000 میں دیں گے تو آپ نے کہا یہ جائز نہیں. آپ سکے کو سکے سے بدلیے، لیکن جو ریٹ ہے مارکیٹ کا وہی ریٹ لینا پڑے گا اور پھر پیسہ دیجئے اور پیسہ لیجئے. خوب اچھی بات ہوئی، کیونکہ آپ ایک سکے کو دوسرے سکے سے بیچ رہے ہیں اگر، تو اس میں ضابطہ یہی ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، تو ادھار چلے گا نہیں. نقطے کی بات ہے، سمجھ لیجیے. لیکن اگر آپ ایسا کرتے کہ یہ کتاب لیتے اور ہم کو $100 دے دیتے، اب اس $100 کو میں جاتا کسی کی دکان پر جو منی ایکسچینج کرتا ہے، روپیہ تبدیل کرتا ہے، اور اس کو کہتے کہ بھائی ہم اس کو بیچیں گے 90,000 روپے میں، یہ ایک $100 کا جو پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو بیچیں گے 90,000 روپے میں. تو چونکہ وہ انڈین روپیہ ہے اور وہ ڈالر ہے، امریکن پیسہ ہے، تو جس بھاؤ سے چاہیے آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر مصیبت کیا ہے کہ خریدار کے ذمے ابھی پیسہ ہے، پیسہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اور اسی خریدار سے ہم یہ کریں کہ $100 نہ دے کر کے ہم کو 90,000 روپیہ دے دو. اور کہ بھائی 90,000 کیسے دیں گے؟ $100 کی قیمت مارکیٹ میں 80,000 روپیہ ہے، تو 90 کیسے دیں گے؟ ہاں تو اب لے لو تم $100 پر قیمت طے ہوئی ہے، $100 لے لو، تم جا کے اپنا بیچ لو 90-100 میں، جہاں بھی بکتا ہے 1 لاکھ میں بکتا ہے یہ نوٹ، تو بیچ لو. لیکن ہم تو تم کو دیں گے $100 کی جو مارکیٹ قیمت ہوگی، ڈالر جو انڈین پیسے کا ہوگا وہی دیں گے تم کو. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پیسہ تو ابھی آپ ہی کے ذمے میں ہے ہمارا، تو اس پیسے کا ویلو جو ہوگا مارکیٹ کا بینک کا ریٹ وہی دیں گے. لیکن اگر ہم یہ کرتے کہ سامان آپ کو دے دیتے، آپ سے وہ $100 لے لیتے، اس ڈالر کو جا کر کے ہم بینک میں جا کر کے بھرا لیتے یا کسی اور کے ذریعے بھنا لیتے اور $100 میں بیچ لیتے، تو ہمارے لیے جائز ہوتا. کیونکہ ایک ملک کا سکہ دوسرے ملک سے اگر بکے گا تو ہاتھوں ہاتھ منافع سے بک سکتا ہے. لیکن یہاں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس نے خریدا اس کو، اسی کے ذمے آپ کا $100 ہے. اب وہ $100 کو آپ مانگ رہے ہیں 90,000، جبکہ وہ اس کی قیمت مارکیٹ میں 80,000 ہے، تو مارکیٹ کا ویلو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی نے اس طرح کی بات کہی کہ میں کرتا کیا ہوں کہ اونٹ کو بیچتا ہوں دینار میں اور پھر لیتا ہوں اس سے درہم، یا کبھی درہم میں بیچتا ہوں، اس کا ویلو لگا کر کے میں دینار میں لیتا ہوں. سونے کا سکہ بیچا تو چاندی کا لیا، چاندی کے سکے سے دام طے کیا تو اس کا سونے میں لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہو، لیکن 2 شرط ہیں. بسیر یومہا، جس سکے سے بیچے ہو اور جو سکہ لے رہے ہو، دونوں کی قیمت کیا ہے مارکیٹ کی، اس قیمت کا اعتبار کرنا پڑے گا، فاضل نہیں مانگنا ہوگا آپ کو. اور جدا ہونے سے پہلے کیش ہو جانا چاہیے، کیونکہ روپے کی بے روپے میں ادھار نہیں چلے گی، کیش بالکل ہوگا، اور وہیں جو بھاؤ ہوگا اس سے. لیکن اگر آپ سامان دے دیجئے اور جیسے کہا نا کہ $100 آپ نے لے لیا، اب اس $100 کو بیچیے گا، 90,000 میں بیچیے 1 لاکھ میں بیچیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جس آدمی کے یہاں آپ کا $100 تھا، وہ اگر انڈین روپے میں تحویل کرے گا، اس کو چینج کرے گا، تو جو پیسے کا ویلو ہوگا وہی دے گا آپ کو. اور نہیں اگر آپ اس سے زیادہ مانگ رہے ہیں تو یہ سود لے رہے ہیں آپ. سمجھ گئے جی؟ اچھا چلیے مثال کے طور پر ایک آپ کا دماغ جانچنے کے لیے پوچھتے ہیں. اگر مان لیجئے کہ صاحب مارکیٹ کے ریٹ سے $100 80,000 کا ہوا، ہم نے کہا کہ صاحب مارکیٹ کا ریٹ ہے
کتنا ہے بھائی؟ 80,000. کہا نہیں آپ 70,000 دے دیجیے. تو یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے بیچا آپ کے ہاتھ $100 میں، $100 کا ویلیو ہم نے مانگا کہ روپیہ میں دیجیے، روپیہ اس کا بنتا ہے 80,000. جب آپ دینے لگے تو ہم نے کہا نہیں آپ 70,000 دیجیے. تو ہمارے لیے یہ لینا کم جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جائز ہوگا. ہم سامان والے ہیں، پیسہ آپ کے یہاں 80,000 ہے، آپ 80,000 دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہم نے دام کم کر دیا. تو کم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ لینا ہوگا. پھر ادھار نہیں چل رہا. یہ شرط ہمیشہ رہے گی کہ ایک دم کیش ہوگا. لیکن اگر آپ زیادہ مانگ رہے ہیں ریٹ سے، خریدار کو کہہ رہے ہیں کہ $100 نہ دے کر کے اس کا جو پیسہ بنتا ہے انڈیا میں وہ ہم کو پیسہ دے دو. کہتا ہے ہمارے پاس دونوں پیسہ ہے، ڈالر چاہو تو ڈالر لے لو، انڈین پیسہ چاہو تو انڈین لے لو. ایسی صورت میں $100 کا بھاؤ جو ہوگا خریدار آپ کو وہی دے گا. ہاں کم اگر آپ چاہیں تو اپنا قیمت کم کر کے لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ مارکیٹ کے ریٹ سے نہیں لے سکتے. اور اگر آپ زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو بھیا $100 لے لیجئے، سامان ہم کو دے دیجیے، اپنا جا کے ڈالر بیچ دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا انہوں نے کہ میں بقی میں اونٹ بیچتا ہوں دینار سے، اور دینار کو بیچتا ہوں اسی شخص سے چاندی کے بھاؤ، کہ اس دینار کا ایک دینار مثال کے طور پر 10 درہم کا ہوا، تو 5 دینار میں اگر ہم نے بیچا تو درہم ہم کو کتنا ملنا چاہیے؟ 10 × 5 = 50 درہم ہم کو ملنا چاہیے. لیکن ہم اس آدمی کو کہہ کہ تم سے 60 لیں گے. بھائی 60 کا لو گے؟ 50 کا ریٹ ہے تو 50 لو، نہیں تو لو 5 دینار. تو یہ ٹھیک ہوگا. اگر فاضل لوگے تو سود ہو جائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ دینار میں بیچو تو درہم لے لو، یا درہم بیچ کر کے اس کا دینار کر لو. لیکن شرط بس یہی ہے کہ اگر خریدار سے یہ معاملہ کر رہے ہو تو جو تمہارے سکے کا ویلو ہے دینار کا درہم میں جو آج کا ویلو ہے وہ ویلو کے مطابق پیسہ لینا پڑے گا، اور ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے معاملہ آپ کو فائنل کر لینا پڑے گا. ھذا وباللہ التوفیق.